مولانا جاوید رضا نجمی صاحب کی خدمت میں کہ سب سے پہلا سوال میرا اسی کے متعلق ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے سے کیا مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو اختیارات عطا فرمائے ہیں اس کی کیا دلیلیں ہیں یا کیا شان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنی عطا سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل بنایا ہے۔ ہر چیز کا اختیار نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکوینی امور کا بھی اختیار دیا ہے اور تشریعی امور کا بھی اختیار دیا ہے۔ یعنی تکوینی امور سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس دنیا کی، اس کائنات کا اختیار بھی دے دیا ہے کہ سرکار اس کائنات میں جیسا چاہے ویسا تصرف کرے، کسی کو اولاد دے، کسی کو امیری عطا کر دے، کسی کو سلطنت ادا کر دے، رات کو دن سے بدل دے، دن کو رات سے بدل دے، ہواؤں پہ کنٹرول، پہاڑوں پر کنٹرول، چاند و سورج پہ کنٹرول، یہ سب تکوینی امور ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریعی اختیار بھی عطا فرمایا۔ تشریعی اختیار، ہاں جی، شریعت کے امور پر بھی کلی اختیار دیا ہے کہ سرکار چاہیں تو کسی امر کو جائز قرار دے دے اور حضور چاہے تو کسی کو حرام قرار دے دے، کسی معاملے کو واجب قرار دے دے، کسی کو فرض قرار دے دے، کسی کو حرام قرار دے دے۔ شریعت کے پورے معاملے کا کنٹرول اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ تو حضرت اس کے جو جیسے آپ نے فرمایا کہ تکوینی امور یعنی جو کائنات میں جو اختیارات کا معاملہ ہے، تو اس پر کچھ دلیل بھی ہے یا بس ہم ایسے ہی عقیدہ رکھتے ہیں؟ نا اہل سنت و جماعت کے جتنے عقیدے ہیں، جتنے عقائد ہیں، الحمدللہ سب پر قرآن و حدیث کے متعدد دلائل موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے۔ بے شک، بے شک۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تیسرے موقع پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء، ممن تشاء، کہ ملک کا مالک اللہ ہے، اللہ جسے چاہے سلطنت دے اور جسے چاہے اس سے سلطنت کو لے لے۔ جی۔ اب یہ تو پتہ چلا کہ تمام خزانوں کا، دنیا، زمین، آسمان، تمام خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ چابیاں کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ تو اللہ نے یہ خزانے، یہ چابیاں کسی کو دی ہے یا اپنے پاس رکھی ہے؟ وہ کیسے پتہ چلے؟ حدیث رسول کی طرف رخ کرو۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، یہاں تک کہ میں نے مشرقی حصوں کو اور مغربی حصوں کو، دونوں حصوں کو دیکھ لیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَآتَانِيَ اللَّهُ الْكَنَزَيْنِ، اور اللہ رب العزت نے مجھے دو خزانے عطا کیے، سبحان اللہ، الابیض والاحمر، سفید، وائٹ اور سرخ، دو خزانے مجھے عطا کیے۔ سبحان اللہ۔ تو اب جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا اختیار نہیں ہے، اس چیز کا اختیار نہیں ہے، وہ ہمیں بتائیں کہ وہ جو سوال کر رہے ہیں وہ اللہ کے خزانے میں چیز ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اس کا مالک ہے یا نہیں ہے؟ تمام چیزوں کا مالک ہے اللہ۔ اگر اللہ ان خزانوں کا مالک ہے اور یقیناً ہے، اگر ہے اور یقیناً ہے اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، اور اللہ نے ان خزانوں کا اختیار اپنے محبوب کو عطا کر دیا تو کسی کو کیا تکلیف؟ سبحان اللہ۔ اللہ دینے والا ہے، سرکار بانٹنے والے ہیں۔ سرکار خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ مؤتی،
میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے اللہ والا ہے۔ عطا کرنے والا، سبحان اللہ۔ اب یہ اختیارات آپ دیکھیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہتے ہوئے جنت پر اختیار رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خطبہ ستون حنانہ سے ٹیک لگا کر دیتے تھے، جی بعد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ممبر بنوایا۔ جب اس پر کھڑے ہوئے تو ستون حنانہ رونے لگا، ستون رونے لگا۔ ستون، اور وہ ستون کھجور کے ایک خشک تنے کا تھا۔ آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تو سرکار کے جسم اطہر کے مس ہو جانے کی وجہ سے اس تنے میں جان آ گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے اندر شعور آ گیا، وہ تنا رونے لگا حضور کی جدائیگی کی۔ سبحان اللہ۔ سرکار ممبر سے اترے، حدیث کے الفاظ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گلے سے لگا لیا اور اسے اس طرح چپ کرایا جیسے بچوں کو چپ کراتے ہیں، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دو آپشن دیے، کہا اے درخت سن، اگر تو چاہے تو میں تجھے اسی جگہ دوبارہ لگا دوں جہاں تو پہلے لگا ہوا تھا، اور تو سرسبز و شاداب ہو جائے گا، تجھے زندگی مل جائے گی، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں، سبحان اللہ۔ جنت کے چشموں اور نہروں سے تو سیراب ہوگا، اور تجھ میں جو پھل نکلیں گے اس سے انبیاء اور اولیاء لطف اندوز ہوں گے۔ پھر سرکار نے فرمایا، دو مرتبہ فرمایا فعلتو، میں نے کر دیا، میں نے کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فعلتو آپ نے کیوں کہا؟ تو فرماتے جب میں نے اسے آپشن دیا تو اس درخت نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں لگا دیجئے، تو میں نے درخت سے کہا میں نے جنت میں لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک درخت اسے اتنی سمجھ ہے کہ جو نبی مجھ سے سوال کر رہا ہے اسے اتنا اختیار ہے، اتنا پاور ہے کہ وہ مجھے جنت میں لگا سکتا ہے، لیکن اشرف المخلوقات کا دعویٰ کرنے والی قوم میں سے بعض افراد یہ کہتے ہیں سرکار کو اختیار نہیں۔ اللہ اللہ۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں روایتوں میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے سورج کو پلٹا دیا۔ اسی طرح جب کفار آپ کے پاس آئے، سایہ ستہ کی حدیث مبارک ہے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ نبی ہے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے۔ میرے آقا نے چاند کو اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کا اختیار دیکھیے، پاور دیکھیے کہ چاند و سورج دونوں پر اختیار ہے۔ اسی کو امام عشق و محبت کہتے ہیں، سورج الٹے پاؤ پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھیں آپ کہ میرے آقا تخلیق الماء پر بھی قادر ہے، پانی پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ دنیا کی کوئی کمپنی، کوئی انسان پانی نہیں پیدا کر سکتا ہے، لیکن میرے آقا یہ کر سکتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گئے ہیں، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں بچے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں بچے ہیں، کچھ کرم کرے۔ میرے آقا نے فرمایا تھوڑا بہت پانی ہے، کچھ پانی ہے؟ تو کہا کچھ قطرے پانی ہے۔ تو فرمایا لے کر آؤ۔ ایک کٹورے میں چھاگل میں پانی لایا گیا، میرے آقا نے اپنا دست مبارک اس میں رکھنا تھا کہ انگلیوں سے چشمے روا ہو گئے، پانی نکلنے لگا۔ میرے آقا امام عشق و محبت سیدی اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں، انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے ہے پیاسے جھوم کر، نہ دیا پنجاب رحمت کی ہے یاری واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے مجھ سے پوچھا گیا، راوی نے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کتنے لوگ تھے؟ تو حضرت جابر فرماتے اگر ہم 1,00,000 ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا، سبحان اللہ۔ حالانکہ ہم 1500 تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں پانی پر بھی میرے آقا کی قدرت ہے، یہی نہیں جنت پر بھی میرے آقا کی قدرت ہے، درختوں پر بھی میرے آقا کی قدرت ہے، ہواؤں پر بھی میرے آقا کی قدرت ہے۔ تم جس چیز کو شمار کرو گے ان سب پر میرے آقا کی قدرت ثابت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت پیاری گفتگو تھی حضرت کے تکوینی اختیارات کے حوالے سے، بہت
بہترین دلائل آپ نے قرآنی آیات اور احادیث کریمہ کی روشنی میں بیان کیے۔ اسی پر امام عشق و محبت کا ایک شعر یاد آتا ہے جو آپ نے خزانوں کی بات کی تھی کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان